اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، رمضان المبارک گرمیوں کے دن ہیں، طولانی روزے ہیں، 14 گھنٹے کا روزہ اور 15 گھنٹے کا روزہ۔ اس میں انسان کو بھوک و پیاس محسوس ہوتی ہے۔ میں نے سوچا کہ ضرور کوئی ایسا نسخہ تو ہوگا کہ یہ عرفا جب ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ روزے کے اندر بڑے سکون سے ہوتے ہیں، ان کو نہ بھوک محسوس ہوتی ہے نہ پیاس، کیا وجہ ہے؟ اس کی تلاش میں جب نکلا تو آیت اللہ جوادی عاملی کی ایک تقریر سے کلپ ملی۔ اس نے اس گتھی کو سلجھایا اور بڑا ہی زبردست قسم کی تشریح کی۔ البتہ وہ طریقہ جو ہے وہ بڑا مشکل ہے، لیکن البتہ علم میں اضافے کے لیے ایک بہت بہترین نقطہ انہوں نے بیان فرمایا۔ آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ آپ کو بھوک و پیاس آپ کے جسم کو اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ آپ کی روح جو ہے وہ جسم پر فوکس کر رہی ہوتی ہے، اس کی پوری توجہ جو ہوتی ہے جسم کی طرف ہوتی ہے۔ اب یہ روح اور جسم الگ چیزیں ہیں۔ پھر ابو علی سینا کی انہوں نے مثال دی، فرمایا کہ ابو علی سینا فرماتے ہیں کہ جسم ایک الگ چیز ہے اور روح الگ۔ جسم کو جو کمانڈ کرتی ہے چیز، جو حکم دیتی ہے، وہ روح ہے، روح لیڈر ہے۔ وہ جو حکم جسم کو دے گی، جسم اسی طرح سے بیہیو کرے گا، اسی طرح سے کام کرے گا، اسی طرح سے عمل کرے گا۔ پھر فرمایا کہ آپ مثال لے لیں، ایک باپ ہے جس کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، خوشی کا موقع ہے، وہ اس خوشی میں اتنا مگن ہے، دوستوں کو بلا رہا ہے، دوستوں سے مل رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، ویلکم کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، سب سے ملنا ملانا۔ اس بندے کو بھوک محسوس نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی روح خوش ہے، اس کی روح اس ایونٹ کے اندر، اس خوشی کے اندر اتنی ایبزاربڈ ہے، اتنی خوش ہے، اتنی محو ہے، اتنی مگن ہے کہ اس روح کی توجہ جسمانی ضروریات کی طرف نہیں ہوتی۔ جب جسمانی ضروریات کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی تو وہ کمانڈ بھی نہیں کرتی جسم کو کہ بھائی تمہیں کوئی بھوک محسوس ہو رہی ہے، نہیں، توجہ ہی نہیں ہے، بالکل ختم، وہ الگ ہے، بالکل ایک الگ طرف سوچ ہے اس کی روح کی۔ فرمایا اسی طرح سے آپ غم کی مثال دیکھ لیں، ایک ماں ہے جس کا نوجوان بیٹا انتقال کر گیا، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو۔ فرمایا یہ ماں بیچاری غم میں اتنی ایبزاربڈ ہوتی ہے، اتنی نڈھال ہوتی ہے، اس کی روح مگن ہوتی ہے، ایبزارب ہو جاتی ہے اپنے بیٹے کے غم میں کہ اس کے روح کی جسم کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ اب جب آپ اس ماں کو جا کر کوئی کھانے کی چیز دیں گے تو وہ کہے گی نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے پیاس نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی روح کی جسمانی ضروریات کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، اس کی روح کہیں اور سوچ رہی ہے، کہیں اور گھوم رہی ہے۔ پھر آگے جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو بھوک لگتی ہے لیکن یہ ڈیلیبریٹلی، انٹینشنلی، جان بوجھ کر اوائڈ کرتے ہیں، خود کہتے ہیں جان بوجھ کر کہ نہیں ہمیں نہیں کھانا۔ نہیں، فرمایا کہ ان کو بھوک محسوس ہی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی روح جسمانی ضروریات کی طرف متوجہ نہیں ہوتی۔ تو یہ فرمایا کہ عرفا جو ہیں، کیوں عرفا کو بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ رمضان المبارک سے پہلے دن گنتے ہیں کہ کب آتا ہے رمضان المبارک، ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم راز و نیاز کریں۔ اور جب رمضان المبارک آتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں اتنا ایبزارب کر لیتے ہیں خود کو، ان کی روح اتنی مگن ہو جاتی ہے، اتنی ایبزارب ہو جاتی ہے ذکر خداوند متعال میں کہ ان کو جسم کی طرف متوجہ نہیں ہوتی، ان کی روح جسم کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں ہوتی۔ جب روح کی جسمانی ضروریات کی طرف توجہ نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے ان کو بھوک و پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ اگر آپ بھی چاہتے ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا بڑا ہی مشکل راستہ ہے، لیکن البتہ راستہ تو بتا دیا گیا جوادی عاملی نے۔ فرمایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی رمضان المبارک کے روزوں میں بھوک و پیاس محسوس نہ ہو تو آئیے اپنے نفس کو پروان چڑھائیے، اپنے نفس کے تزکیہ نفس کیجئے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت میں اتنا اوپر لے جائیے کہ جب بھی رمضان المبارک ہو تو یہ ذکر خداوند متعال میں اتنی غرق ہو جائے کہ اس کو جسمانی ضروریات اور جسم کی طرف توجہ ہی نہ ہو، جسم کی طرف سوچنے کا موقع ہی نہ ملے۔ جب آپ کی روح اللہ کے ذکر میں اتنی مگن ہوگی، اتنی ایبزارب ہوگی تو جسم کی طرف توجہ نہیں کرے گی۔ اب جب جسم کی طرف توجہ نہیں ہوگی تو اس کی ضروریات آپ کو محسوس نہیں ہوں گی۔
لیکن یہ عرفہ کی منزل بڑی منزل ہے، بڑی مشکل منزل ہے، لیکن خداوند متعال سے دعا ہے کہ خدا ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس معرفت پر پہنچیں کہ ایک عارف سے پوچھا گیا کہ آپ جناب علی کیا کرتے ہیں جب پریشان ہوتے ہیں؟ فرمایا میں قرآن کھول کے پڑھتا ہوں۔ فرمایا کیوں قرآن کھول کے پڑھتے ہیں، اس کا راز کیا ہے؟ فرمایا یہ میرے محبوب کی کتاب ہے، میرے معشوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ جب میں کھولتا ہوں اور اس میں جب پڑھتا ہوں یا ایھا الذین آمنو، میرا معشوق میرا محبوب جب مجھ سے کلام کرتا ہے تو میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، میری پریشانی دور ہو جاتی ہے، مجھے سکون مل جاتا ہے۔ دیکھیے پریشانیوں کا حل کوئی میوزک میں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، کوئی کہاں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، کوئی کہیں۔ بہت سارے نظریات ہیں، ہر کسی کا اپنا نظریہ، میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، لیکن یہ ہے عرفاء کا طریقہ کار کیا ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، اور آیت اللہ جوادی عاملی اور ابو علی سینا کے اقوال بھی نقل کر دیے۔ تو خداوند متعال سے دعا ہے کہ خدا ہمیں معرفت الہی کی منازل طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔